میں امداد سن رہو، ایک بار پھر دھرنوں کا چرچا ہے، دھرنوں کی سیاست، دھرنوں کی سازش، دھرنوں کے ذریعے حکومتیں گرانے اور حکومتیں بنانے کا ذکر، اور ماسٹر مائنڈ کون تھا، یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اور یہ سوال اس بار کسی سیاسی پلیٹ فارم پر نہیں اٹھائے جا رہے. سوال سیاسی ہیں لیکن اٹھائے غیر سیاسی پلیٹ فارم پر جا رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان، ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کا سیاسی کردار رہا ہے. دھرنوں میں سب سے بڑا کردار سپریم کورٹ کا بذات خود سپریم کورٹ کا رہا ہے. 2 دھرنے پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہوئے ہیں جن 2 دھرنوں نے حکومتیں ختم کی ہیں یا حکومتیں گرائی ہیں سہولت کاری کے ساتھ. سپریم کورٹ نے سہولت کاری کی. ایک حکومت پہلے گرائی اور اس کے بعد دوسری حکومت گرا دی گئی. ایک دھرنا جاری تھا، حکومت گرا دی گئی، اور دوسرا دھرنے کی دھمکی دے کر پھر عدالت میں معاملہ لے جا کر حکومت گرائی گئی. ایک حکومت گروانے والا بعد میں خود دھرنوں کا شکار ہوا. یعنی ایک طرف دھرنا اور ایک طرف سپریم کورٹ، اور اس میں سپریم کورٹ میں جا کر ایک حکومت گروانے والے جو تھے بعد میں خود ہی دھرنوں کی سیاست اور سپریم کورٹ کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھیجنے کی سیاست کا شکار ہوئے. یہ معاملات ہیں، ان پر بات ہوگی کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیض آباد دھرنا کیس ہے. فیض آباد دھرنا تو ایک چھوٹا سا نمونہ تھا، لیکن پیچھے سپریم کورٹ جو ہے وہ جا رہی ہے کہ کس طرح دھرنے جو ہے وہ دینے کے لیے باہر سے کینیڈا سے لوگ آتے رہے. ظاہر ہے کینیڈا والے کا ذکر کرنے کا مطلب تو سیدھا سیدھا وہ پہلا دھرنا ہے جس دھرنے میں پہلی حکومت گرائی گئی تھی. اصل میں جو دھرنے تھے وہ 58(2)B کے متبادل کے طور پر استعمال ہوئے. 58(2)B. اس سارے معاملے پر میں آتا ہوں. پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں. ویلاگز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں. تو دھرنے آج چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیض آباد دھرنے کیس کی جو پر عمل درآمد جو ہے نظر ثانی اس کی سماعت کی. جسٹس امین الدین صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب بینچ کے 2 ارکان تھے. اس میں کئی سوالات اٹھے. حکومت نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی ابھی 19 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے جو نظر ثانی کی جو پہلی سماعت کے بعد. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا جس کے پاس دھرنوں کے حوالے سے کوئی معلومات ہیں تو وہ لا کر سپریم کورٹ کو دیں. تو ابصار عالم جو اس وقت چیئرمین پیمرا تھے انہوں نے کل ایک بیان حلفی جمع کروایا. آج وہ بھی سپریم کورٹ میں تھے، ان سے بھی پوچھ گچھ ہوئی. ان سے بھی پوچھا گیا کہ وہ جو الزامات لگا رہے ہیں فوج کے ادارے پر، دفاعی ادارے پر، ان کے ملازمین پر، ادارے پر نہیں ملازمین پر، وہ بڑے سنگین ہیں. تو ابصار عالم ظاہر سنگین ہے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کو اندازہ ہے جو الزام لگا رہے ہیں ثابت بھی کرنے پڑنے. اس میں آپ کے پاس ریکارڈ ہے سرکاری، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خط لکھا تھا آرمی چیف کو، وزیر اعظم کو اور اس وقت کے چیف جسٹس کو کہ ISI دفاعی ادارہ وہ جو ہے ڈکٹیٹ کر رہا ہے، دباؤ ڈال رہا ہے کہ فلاں چینل بند کرو اور فلاں چینل چلاؤ اور دھرنے کی نشریات دکھاؤ وغیرہ وغیرہ. اس ٹائپ کا ان کا پورا کا پورا بیان حلفی ہے. میں عدالتی کارروائی پر نہیں جاتا. میں صرف چیف جسٹس صاحب سے مودبانہ ایک گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کر دست بستہ، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو سرکار. سپریم کورٹ سہولت کار رہی ہے دھرنوں میں. میں یہ ثابت کروں گا ابھی، کیونکہ 2 دھرنے جو مہلک دھرنے تھے نا، ایک تو 14 والا تھا، 14 والا دھرنا ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر 16 کو دھرنا. اتفاق سے آج تاریخ وہی ہے. میں نے فیس بک پر ایک ٹویٹ رکھا ہوا تھا 1 نومبر 2016 کو. فیس بک پر ایک پوسٹ رکھی ہوئی تھی، ٹویٹ نہیں، فیس بک پر ایک پوسٹ رکھی ہوئی تھی. اچھا، وہ اس وقت فیس بک اور ٹویٹر کو میں نے لنک کیا ہوا تھا، تو جب میں ٹویٹ کرتا تھا وہ فیس بک کے اوپر بھی آ جاتا تھا. تو 1 نومبر 2016 کا آج فیس بک نے یاد کروا دیا. عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ مجھے جس طرح وہ کھلنڈرے ہیں، جس طرح وہ بات کرتے ہیں، جس طرح ان کو تمیز نہیں ہوتی، جج کا نام کس طرح لینا ہے، جرنیل کا نام کس طرح لینا ہے، کسی سیاسی مخالف کا نام کس طرح لینا ہے، چھوٹے کو کیسے مخاطب کرنا ہے، بڑے کو کیسے مخاطب کرنا ہے، کوئی تمیز نہیں. تو بہرحال وہ ٹویٹ یہ تھا، وہ جو فیس بک کی پوسٹ جو فیس بک نے مجھے یاد کرائی ہے، میموری میں آ گئی ہے، وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ پاناما کی درخواست لے کر آئیں، ہم سنیں گے. سپریم کورٹ نے مجھے ریکویسٹ کی ہے عمران خان. تو 1 نومبر، آج بھی 1 نومبر ہے. میں اس وقت بھی کہتا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جو دھرنے تھے 58(2)B کا توڑ نکالا گیا تھا.
مارشلاؤں کے دور گزر گئے، اب ڈائریکٹ مارشلا نہیں لگ سکتے۔ 58 بھی ختم ہوا تھا تو 99 میں پرویز مشرف نے مارشلا لگا دیا تھا۔ پھر 2008 سے 2013 کی اسمبلی نے مارشلا کا راستہ بھی روک دیا تھا۔ مزید یعنی آئین توڑنے والے، پھر آئین توڑنے والوں کو عدالتی تحفظ فراہم کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگے گا، سزائے موت کے جو ہے وہ مجرم ہوں گے وہ، ورنہ پہلے عدالتیں فیصلے دے دیتی تھی، ٹھیک ہے جی مارشلا لگا دیا کوئی بات نہیں، 3 سال آئین میں بھی ترمیم کر لو۔ مارشلا لگانے والے کو مارشلا اس کی ہڈیاں گل گئیں، سڑ گئیں، اس کے بعد جا کر اس کے خلاف جو درخواستیں آتی تھی فیصلے سناتے تھے۔ تو 18ویں پارلیمنٹ نے وہ راستہ روکا، تو سازشیں کرنے والوں نے، اور ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے صدر 58(2)B والی جو میں بات کر رہا ہوں، وہ سازشیں نہیں کر رہے تھے، انہوں نے ختم کر دی، انہوں نے کہا اختیارات لے لو، آصف زرداری نے کہا پارلیمنٹ اختیارات مجھ سے لے لے۔ حکومت کیسے گرتی؟ مارشلا کا راستہ بند ہو گیا، 58(2)B کو نچوڑ کے رکھ دیا، پھینک دیا دور کر کے، جاولو کی قبر کے ساتھ دفن کر دیا پارلیمنٹ نے، تو حکومتیں کیسے گرتی؟ حکومتیں گرانے کے لیے پھر کاریگروں نے یہ دھرنوں کا طریقہ اختیار کیا۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں اور آپ خود نہ گریں اس میں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں بار بار پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ گزارش کرتا ہوتا ہوں اکثر، اور سیاستدانوں کی سپورٹ مجھ سے زیادہ شاید ہی کوئی کرتا ہو، کیونکہ سیاستدان بہرحال جواب دہ ہوتے ہیں ہمارے سامنے، تو ہم جہاں مسئلہ ہو کہ جی تنقید کرنے کا تو سیاستدانوں پر کر بھی لیتے ہیں، ہوتی بھی ہے، اور یہی کر رہے ہوتے ہیں، سارا دن کام یہی ہے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ جی سارا کا سارا ملبہ سیاستدانوں پر ڈال دیں، تو وہاں میں آ کر لڑ بھڑ جاتا ہوں کہ نہیں، اگر 18ویں ترمیم کی تو سیاستدانوں نے کی، آئین دیا تو سیاستدانوں نے دیا، ایٹمی قوت بنایا پاکستان کو تو سیاستدانوں نے کیا، اپنی جان دے کر کیا۔ بھٹو شہید نے اپنی زندگی دے دی، جان دے دی۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے میزائل ٹیکنالوجی دی، اپنی جان دے دی۔ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے۔ تو سیاستدانوں کے کارنامے بہت بڑے ہیں، ہاں تنقید ہم کریں گے۔ تو لہذا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ سیاستدانوں کو اپنے تجربوں سے بار بار ریپیٹ سے مراد کہ ذرا اپنے ماضی پر ذرا نظر ڈالنی چاہیے۔ اس طرح یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی جس طرح میں بتانے جا رہا ہوں آج، اور یہ بات میں نے اس وقت اپنے آرٹیکلس میں لکھی ہوئی تھی۔ میں کاوش اخبار میں کام کرتا تھا، سندھی کا اخبار تھا، تو اس میں لکھتا تھا، تو میں نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، رپورٹ کیا ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ریاست نہیں سیاست بچاؤ، کینیڈا والے کا ذکر آیا نا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، چیف جسٹس صاحب نے ذکر کیا ہے کہ وہ آتے ہیں باہر سے، پتہ نہیں ٹکٹ کے پیسے کون دیتے ہیں، اور وہ آ کر دھرنا دے کر چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے، کینیڈین نیشنل ہیں اور یہاں آ کر پاکستان میں انتشار پھیلا کر چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہی کہا نا چیف جسٹس صاحب نے۔ تو چیف صاحب کو ذرا تھوڑا سا میں ماضی میں لے کر جاتا ہوں۔ تو یہ ریاست نہیں سیاست بچاؤ دھرنا ہوتا ہے جی، وہ دھرنا چلتا ہے، اپنا مارچ چلتا ہے لاہور سے 2013، حکومت ختم ہونے میں باقی کچھ ماہ باقی ہوتے ہیں، چند ماہ کی حکومت ہوتی ہے۔ ایک پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں گئی ہوتی ہے کہ NRO عمل درآمد کیس پر یوسف رضا گیلانی نے عمل نہیں کیا، لہذا اس کو نااہل کر دیں، ہٹا دیں، یہی جاتی ہے نا پٹیشن۔ پٹیشنر کون ہوتا ہے؟ خواجہ آصف نواز شریف صاحب پریس کانفرنس کر کے اناؤنس کر کے وہ پٹیشن دائر کرواتے ہیں، اور وہ جس دن وہ پٹیشن دائر کرنے کا اعلان کرنے جا رہے ہوتے ہیں نواز شریف صاحب، اس دن میں ساتھ بیٹھا تھا نواز شریف کے، تھوڑی دیر کے بعد پریس کانفرنس تھی، مدعا پتہ چل گیا تھا، اور میں نے نواز شریف صاحب کو دست بستہ گزارش کی تھی کہ میاں صاحب سپریم کورٹ کے ذریعے وزیر اعظم کو گھر مت بھیجیں، پہلے ہی مارشل لاؤں کے منہ کو خون لگا ہوا ہے پاکستان کی جمہوریت کا، آپ یہ کہاں عدلیہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کیوں ججوں کو آپ یہ جو ہے وہ راستہ دکھا رہے ہیں کہ عدلیہ بھی ہے حکومت گرا سکتی ہے؟ میاں صاحب نے کہا تھا کہ جی دیکھیں پھر ان کو بھی تو چاہیے نا، گیلانی صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ زرداری کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے اور زرداری کے جو مقدمات ہیں وہ کھلوائے، یعنی آئین توڑے، مطلب یہی تھا۔ یہ میں
اس وقت سب صحافی جو میرے ساتھ موجود تھے وہ گواہ ہیں بیٹھے ہوئے. میں نے میاں صاحب کو یہ کہا تھا. میاں صاحب نے کہا نہیں جی میں تو کروں گا. کریں جی بسم اللہ, سو بسم اللہ کیا. کیا ہوا پھر؟ ایک طرف وہ پٹیشن پڑی ہوئی ہے, یہاں سے ایک لانگ مارچ جاتا ہے. پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہوتی ہے, شہباز شریف صاحب اس لانگ مارچ کو کہیں نہیں روکتے, اسلام آباد جا کر بٹھا دیا جاتا ہے طاہر القادری صاحب کو. سازش میں شامل سارا جہاں تھا, عدالت سپریم کورٹ بھی سازش میں شامل تھی. آپ کو تاریخی جملہ میں یاد کرواتا ہوں طاہر القادری صاحب کا, مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, یاد ہوگا نا, یہ وہ والا ہے, وہ والا دھرنا. ہوتا یہ ہے کہ دھرنا جاری ہوتا ہے اور دھرنے کے دوران ہی یوسف رضا گیلانی کو نااہل کر دیا جاتا ہے, سزاوار قرار دیا جاتا ہے. یہ ایک طرف دھرنا ہے, دوسرے 58(2) ایک وزیر اعظم کو نہیں نکالا جا سکتا تھا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے, نمبر نہیں تھا, کوئی اور راستہ نہیں تھا سپریم کورٹ کا راستہ. اور راستہ سپریم کورٹ کو دکھاتے کون ہے؟ میاں نواز شریف صاحب. دھرنا کون دیتے ہیں؟ طاہر القادری صاحب. فاسٹ فارورڈ آگے چلتے ہیں, 2014 آتا ہے, 13 کے الیکشن ہو جاتے ہیں, دھاندلی کا رونا, 2014 کا دھرنا. عمران خان طاہر القادری 14 اگست 2014 کو دونوں یہاں سے ایک ساتھ جاتے ہیں. اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن میں لاشیں گرائی جاتی ہیں, ملبہ نون لیگ پر پڑتا ہے, گراتا کوئی اور ہے. یہ بالکل اسی طرح کا میسکر تھا جس طرح مرزا بھٹو کو شہید کیا گیا تھا, گولی چلانے والا کوئی اور تھا. الزام لگا اس وقت کی حکومت پر. جس دن یہ ہو رہا تھا, عمران شفقت صاحب حال حیات ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, صحت تندرستی دے. جس وقت ماڈل ٹاؤن شروع ہوا تھا, میں نے عمران شفقت کو کہا تھا کہ لو جی نواز شریف کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ہوا تھا, جو مرزا بھٹو کو شہید کر کے جو کیا گیا تھا وہی ہوا. ایندھن خون چاہیے تھا, خون دے دیا گیا اس تحریک کو. طاہر القادری صاحب باہر سے آ رہے تھے, پھر آئے, پہلے رکے پھر آ گئے. طاہر القادری اور عمران خان دونوں نے جا کر دھرنا دیا, نواز شریف کی حکومت گراؤ. پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی, آصف زرداری, اعزاز احسن, یہ سارے مل کے نواز شریف صاحب کو لے کر آئے. خورشید شاہ کے پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھتے, پارلیمنٹ میں بیٹھے, دھرنا ناکام ہو گیا. سازشیں ناکام نہیں ہوئی. چیف جسٹس صاحب کو میں کہتا ہوں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں ذرا. ٹھیک ہے ماسٹر مائنڈ, ہمیں اندازہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ کہاں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن سہولت کار کہاں تھے؟ وہ جو سازشیں کامیاب بنانے والے وہ کدھر بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ دھرنا ناکام ہو جاتا ہے. پاناما کا ڈرامہ آتا ہے, اور پاناما کے ڈرامے میں سراج الحق صاحب چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ, پھر عمران خان صاحب چلے جاتے ہیں, اور عمران خان صاحب کی درخواست کو فضول بکواس قسم کی درخواست قرار دے کے سپریم کورٹ رجسٹرار آفس بینچ دیتا ہے. عمران خان صاحب پورے ملک میں جلسے کرتے ہیں اور لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دیتے ہیں. لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دیتے ہیں, ڈنڈ بیٹھک کے وہ چودھری نثار علی خان ہلنے نہیں دیتے ان کو, چاروں طرف سے بند کر دیتے ہیں بنی گالہ میں ان کو. اور ادھر سے اٹک پار سے وہ رتھ لے کر تیلی پہلوان پرویز کھٹک آتے ہیں, وہ لے کر آتے ہیں اپنا اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے, دھرنا دینے کے لیے, اور سارا دن تماشا لگا رہتا ہے. فائنلی جسٹس کھوسا کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب آپ درخواست لے کر آئے, ہم سن لیتے ہیں. پھر ایک رکنی کمیشن بنتا ہے, اور پھر وہ نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے. دھرنوں کی سیاست, دھرنے, ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ سپریم کورٹ ڈھونڈ رہی ہے, میں کیا بتاؤں, سپریم کورٹ بھی ڈھونڈ رہی ہے, حکومت بھی ڈھونڈ رہی ہے ماسٹر مائنڈ کون تھا. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں نا کون ہے ماسٹر مائنڈ, لیکن ادھر سپریم کورٹ تو ہے نا بیٹھی ہوئی کہ بھئی ایک بندہ دھرنا دیتا ہے, دھرنے کی دھمکی دیتا ہے, اور آپ اسے منگوا کے اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے, ریکویسٹ کر کے, اور اس کو وہ جو چاہتا ہے اس کو کر کے دے دیتے ہیں. ایک وزیر اعظم آپ اس کو نائل کر کے دے دیتے ہیں. یہ وہی وہ نواز شریف صاحب کو اگر میری وہ بات یاد ہوگی, یا کئی لوگوں نے اور بھی مظاہرہ کی ہوگی, میں اکیلا تو نہیں تھا, جس نے نواز شریف صاحب کو یہ بات کہی ہوگی کہ سپریم کورٹ کے ذریعے حکومت گھر بھجوانے والی غلطی نہ کریں, تو بعد میں نواز شریف صاحب پچھتائے ہوں گے. اور کئی بار انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ کے ذریعے گھر بھجوانا میری غلطی تھی. انہوں نے اس کے اوپر معافی, اس طرح کھلے عام تو معافی نہیں مانگی, لیکن اس پر ندامت کا اظہار ضرور کیا. تو 58(2) کا متبادل یہ بنا. اب پیچھے ابھی عمران خان صاحب نے جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں گرائی تھیں,
اسمبلیاں توڑ دی تھیں تو سپریم کورٹ کوشش نہیں کر رہی تھی کہ کسی طرح ایک ہی دن انتخابات ہو جائیں؟ بندیال صاحب کوشش کر رہے تھے نا، تو بندیال کا کیا کام تھا ایک دن انتخابات کروانے کا؟ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ 58(2)B کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں بندیال۔ ایک دن انتخابات کروانے کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی قبل از وقت توڑ دی جائے، اور پورا پریشر ڈالا تھا حکومت پر کہ جی ایک وقت میں انتخابات کروائیں، یعنی اسمبلیاں توڑیں، پہلے انتخابات کروائیں، قبل از وقت انتخابات کروائیں۔ تو یہ 58(2)B دھرنے بنیادی طور پر 58(2)B کا متبادل ہے، اور اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ سپریم کورٹ ڈھونڈ لے۔ کوئی کہہ رہا ہے فیض حمید ہے، کوئی کہتا ہے باجوہ ہے، کوئی کہتا ہے راحیل شریف تھا، کئی اور ہیں، کوئی کہتا ہے پاشا تھا، کوئی کہتا ہے ظہیر الاسلام تھا، کئی ہیں، ایک نہیں ہے، بہت نام ہے۔ لیکن ایک ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں سہولت کار رہا ہے۔ اس نے دھرنوں کے بعد 2 حکومتیں گرائی ہیں ہماری۔ میں نواز شریف پر تنقید میں نے کرنی تھی جو کر لی، جو بات تھی وہ حقیقت تھی وہ کر لی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف اگر سپریم کورٹ میں جا کر کسی کی حکومت گروائے تو سپریم کورٹ نواز شریف کی حکومت بھی اسی طرح گھر بھیج دے۔ یہ تیسری حکومت سپریم کورٹ کھانے کے چکر میں تھی، یہ شہباز شریف صاحب والی تھی 58(2)B۔ تو 58(2)B کا استعمال کرنے کا جو شوق سپریم کورٹ کے میں بیٹھے ہوئے چیف جسٹس صاحبان کو تھا، اس طرف بھی چیف جسٹس صاحب کو جانا چاہیے کہ وہ کیا لگتے تھے پارلیمنٹ کے، انہوں نے کیوں 2 وزیر اعظم ہمارے گھر بھیجے، انہوں نے کیوں ہمارے 2 وزیر اعظم نااہل کیے، ایک تایاد نااہل، ایک 5 سال کے لیے نااہل، وہ اس طرح کے فیصلے کیوں کرتے تھے؟ اور دھرنوں کے ساتھ ساتھ پیرالل چل رہا تھا یہ سارا کچھ۔ تو آج جب 1 نومبر ہے، وہی تاریخ کے جناب درخواست لے آئیں، ہم سن لیتے ہیں، نواز شریف کو نااہل کر دیتے ہیں، اور پھر جب کینیڈا والی سرکار کا ذکر آتا ہے طاہر القادری صاحب کا، تو پھر وہ پہلا دھرنا زیادہ اس حوالے سے مؤثر تھا کہ انہوں نے ایک حکومت، وہ الگ بات ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ اس دھرنے کو پھر ختم بھی کیا گیا، لیکن وزیر اعظم ایک نگل گیا تھا وہ دھرنا بھی۔ اور مبارک ہو کہ صدائیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ بنی کہ کس طرح سازش میں شامل ہو گئی تھی سپریم کورٹ۔ چیف جسٹس صاحب سے دستبستہ گزارش ہے کہ بالکل بہت اچھا زبردست آپ کر رہے ہیں، دھرنوں کے پیچھے کون کون ہے، ماسٹر مائنڈ کون ہے، اس کا آپ سراغ لگا رہے ہیں، اور لگانا چاہیے، اور پھر ان کو سزا بھی دینی چاہیے۔ لیکن ذرا اپنے ادارے کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے اوپر بھی حضور کوئی کمیشن بنائیے۔ بھٹو شہید سے لے کے نواز شریف کی نااہلی تک جو کچھ ہمارے ہاں ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہوتے رہے سپریم کورٹ میں، اس سب کا حساب کتاب لے کر دیجئے قوم کو اپنی سپریم کورٹ سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔